بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایوب علیہ السلام انبیاء کرام کی جماعت میں سے ایک ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صبر کے معاملے میں بطور خاص ان کا تذکرہ فرمایا، لوگوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ ٹھہرایا۔ آپ بہت زیادہ مالدار تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ کے پاس بے شمار مویشی تھے، لاتعداد نوکر چاکر تھے۔ اللہ نے آپ کو بہت سی زرعی زمین بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ تاجر بھی تھے، تجارت کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کثیر اولاد بھی عطا فرمائی تھی۔ آپ کے ہاں 7 بیٹے اور 7 بیٹیاں تھیں۔ آپ خود بھی صحت مند اور طاقتور تھے۔ آپ کے اصحاب کی تعداد بھی کافی تھی۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو گونا گو نعمتوں سے نوازا تھا۔ آپ روئی زمین پر نعمتوں سے مالا مال شخص تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آزمانا چاہا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے آپ صبر کی مثال بن جائیں۔ آخر صبر کا مرحلہ شروع ہو گیا۔ آپ کا سب مال و متاع ہلاک ہو گیا، یہاں تک کہ آپ فقیر ہو گئے۔ آپ کی زندگی ہی میں آپ کی ساری اولاد اللہ کو پیاری ہو گئی۔ یہی نہیں، تمام مال مویشی ہلاک ہو گئے۔ معاملہ اس پر ختم نہیں ہوا، آپ شدید مرض میں مبتلا ہو گئے۔ بیماری اس قدر شدید تھی کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے، اٹھنے کی سکت نہ رہ گئی، یہاں تک کہ آپ کا گوشت گرنے لگا۔ آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ گئی۔ اب آپ کے پاس ساتھی بھی نہ تھے، آپ کے ساتھی آپ کو چھوڑنے لگے۔ انہیں خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے، کہیں یہ کوئی ایسی بیماری میں مبتلا نہ ہو جائے، کہیں یہ ایسی بیماری نہ ہو جو ایک دوسرے کو لگ سکتی ہو۔ اس طرح سوائے 2 کے سب ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے۔ کوئی آپ کے قریب نہ آتا۔ جو دوست ساتھی ساتھ چھوڑ کر نہیں گئے تھے، وہ بھی ذرا دور کھڑے ہو کر بات کرتے تھے۔ آپ کی خدمت کے لیے بس آپ کی بیوی رہ گئی۔ وہ بہت وفادار بیوی تھی۔ یہ زوجہ محترمہ آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کو کھلاتی پلاتی، آپ کو نہلاتی۔ پھر نوبت یہاں تک پہنچی کہ سارا ہی مال بالکل ختم ہو گیا۔ اب بیوی صاحبہ نے اجرت پر لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کیا تاکہ کچھ کما کر لائیں اور خاوند پر خرچ کر سکیں۔ یہ تھے اللہ کے نبی ایوب علیہ السلام۔ اتنی بڑی آزمائش میں پورے اترے۔ آزمائش بھی 1-2 ماہ نہیں، پورے 12 برس جاری رہی، اور ایک قول کے مطابق 18 برس جاری رہی۔ آپ اس دوران مجسمہ صبر بنے رہے۔ آپ نے کبھی کسی سے شکوہ تک نہ کیا، یہاں تک کہ کبھی زوجہ محترمہ سے بھی شکوہ نہ کیا۔ سالہ سال اسی حالت پر گزر گئے۔ دوسری طرف نوبت یہاں تک پہنچی کہ لوگوں نے آپ کی بیوی صاحبہ کو کام دینے سے انکار کر دینا شروع کر دیا۔ ان کا خیال تھا کہیں ان کی شوہر کو بیماری انہیں بھی نہ لگ گئی جائے۔ ان کے شوہر کی بیماری انہیں بھی نہ لگ جائے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایوب علیہ السلام کی بیماری چھوت کی ہے، لہٰذا یہ بیماری ان کی بیوی کے واسطے انہیں بھی لگ سکتی ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا، تب آپ نے ایک چھوٹی سی بات کہی۔ اس میں بھی کوئی واضح دعا نہ تھی، جبکہ اس وقت سے بڑھ کر دعا کے لیے کون سا وقت ہو سکتا تھا۔ آپ کی اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ سورۃ انبیاء آیت نمبر 83 میں ہے، اور ایوب کی اس حالت کو یاد کرو جبکہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا، مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے، اور تو رحم کرنے والوں میں سے ہے، زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ مجھے آزمائش نے آ لیا ہے، اور تو رحیم ہے، کریم ہے۔ مطلب یہ کہ آپ نے واضح الفاظ میں دعا نہیں فرمائی، یہ انہیں فرمایا، الہی مجھے تندرستی عطا فرما، مجھے رزق عطا فرما، میری حالت ایسی ہو گئی ہے، تو رحیم ہے، کریم ہے۔ بلکہ یوں کہا، الرحمن، عرض کیا میری نسبت میری حالت کو تو ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں آپ کی حالت کو اس طرح بیان کیا ہے۔ سورۃ صاد آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور ہمارے بندے ایوب کا بھی ذکر کر، جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے۔ گویا آپ نے اس بیماری اور مصیبت کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس سے مبرہ پاک ٹھہرایا اور اس سے شیطان کی طرف منسوب کیا۔ یوں نہیں کہا اللہ نے مجھے مصیبت میں ڈال دیا، بلکہ اس کو غیر اللہ یعنی شیطان کی جانب منسوب کیا۔ حدیث میں بھی اس طرح آتا ہے، برائی تیری طرف سے نہیں ہے۔ آپ نے اپنی حالت کو بھی ایسے ہی پیش کیا اور یوں عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی التجا کو اس لمحے شرف مقبولیت سے نوازا۔ کتنے ہی موقع ایسے آئے تھے کہ اس سے قبل بھی آپ دعا کر سکتے تھے اور وہ قبول ہو جاتی، لیکن آپ نے صبر کا دامن تھامے رکھا۔ اس لیے مدتوں سے ضرب المثل چلتی آ رہی ہے صبر ایوب۔ جب آپ نے اپنے پروردگار سے اس انداز میں دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے آزمائش ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد آیت نمبر 42 میں فرماتے ہیں، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی ہے۔ جب انہوں نے پاؤں زمین پر مارا تو پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ علماء کرام کہتے ہیں جب انہوں نے اس پانی سے غسل کیا تو جسم کی بیرونی حصے سے بیماری ختم ہو گئی، اور جو ہی پانی پیا جسم کی اندرونی حصے کی بیماری ختم ہو گئی، اور یہ اللہ عز و جل کا عظیم احسان ہے۔ پھر سے بالکل تندرست بن گئے، ان کی صحت و توانائی لوٹ آئی، ایسے صحت مند ہو گئے جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ ان کی زوجہ محترمہ باہر سے گھر آئیں تو بالکل نہ پہچان سکیں۔ ان سے پوچھنے لگی، کیا آپ نے اللہ کے نبی میرے خاوند یعنی مرض میں مبتلا شخص کو دیکھا ہے؟ اللہ کی قسم جب میرے خاوند صحت مند تھے تو بالکل آپ جیسے تھے، میں نے آپ سے بڑھ کر ان سے ملتا جلتا آدمی آج تک نہیں دیکھا۔ اس پر ایوب علیہ السلام بولے، کیا تم نے مجھے پہچانا نہیں؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ کون ہیں؟ تب وہ بولے، میں ایوب ہوں۔ وہ بولی، سبحان اللہ، اس کا مطلب ہے بیماری ختم ہو گئی ہے، اللہ کا احسان ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں آل و عیال کی نعمتیں بھی لوٹا دی، ان کی معیشی بھی انہیں واپس مل گئے۔ ہم نے اس کو آل و عیال عطا فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی وہ اپنی خاص مہربانی سے تاکہ سچے بندوں کے لیے سبب نصیحت ہوں۔ مطلب یہ کہ ان کی جوانی واپس کر دی، مال و دولت لوٹا دیا، اور یہ چیزیں انہیں فوراً واپس کر دی تھی۔ جسمانی صحت بھی واپس فرمائی اور دنیاوی دولت بھی واپس کر دی۔